السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور خوفناک کہانی لے کر آیا ہوں، اور کہانی کا نام ہے زندہ لاشیں۔ اس پرسرار دنیا میں بعض لوگوں کو ایسے واقعات سے دوچار ہونا پڑتا ہے جن کی تفصیل سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میں لوگوں کی انگشت نمائی کے خیال سے اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے ڈرتا تھا، لیکن بقول چراغ جب میرے سفید بال اس پرخول واقعہ کی یادگار میرے پاس موجود ہیں تو پھر کیوں نہ اس کو عوام کے سامنے در کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کروں۔ میرا نام مشتاق احمد ہے اور وطن مالوف مظفر گڑھ ہے۔ میرے والد حکیم تھے۔ ہم 2 بھائی بہن تھے۔ میری بہن کا نام ذکیہ تھا۔ وہ مجھ سے 6 سال بڑی تھی، مگر بے حد شریر۔ اسے جانور پالنے کا بہت شوق تھا، چنانچہ اس نے کئی خرگوش اور گلہری کے بچے پال رکھے تھے۔ ہم دونوں بہن بھائی کی آپس میں بہت محبت تھی۔ جب میں ذرا بڑا ہوا تو اس نے اپنی شرارتوں میں مجھے بھی شامل کر لیا۔ وقت گزرتا گیا، اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی بڑے ہوتے گئے، حتیٰ کہ میں 9 سال کا ہو گیا اور ذکیہ 15 سال کی۔ ہمارا مکان بازار میں تھا، جس کی نچلی منزل میں ابا کا مکتب تھا اور بلا خانے پر ہماری رہائش تھی۔ بلا خانے کی کھڑکیوں کے قریب باہر کی طرف ابا کے مکتب کا بڑا سا سائن بورڈ لگا ہوا تھا۔ ایک دفعہ کسی شامت کی ماری چمگادڑ نے اس سائن بورڈ کے پیچھے بچے دیے اور اتفاقاً ذکیہ کی نظر ان پر جا پڑی۔ بس پھر کیا تھا، وہ اس کا ایک بچہ چھیننے پر آمادہ ہو گئی۔ اس نے اس کام میں مجھے بھی شریک کرنا چاہا، مگر میں نے آج سے پیشتر یہ جانور کبھی نہ دیکھا تھا، اس لیے ڈر کر انکار کر دیا۔ میرے انکار پر وہ بہت برا فروختہ ہوئی اور مجھ سے روٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ تاہم اس کی چنچل طبیعت میں سکون کہاں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ابا کی چھڑی ہاتھ میں لیے پھر موجود ہوئی۔ میں اس خیال سے کہ شاید مجھے پیٹنے آئی ہے بھاگ کر دور جا کھڑا ہوا۔ گرمیوں کا موسم اور دوپہر کا آتشین وقت تھا۔ آفتاب کرۂ ناز بنا ہوا تھا اور در و دیوار تپش سے سیاہ ہو رہے تھے۔ ذکیہ کا چہرہ کچھ گرمی اور کچھ غصہ سے لال ببو کا ہو رہا تھا۔ وہ منہ میں کچھ بڑبڑاتی اور مجھے ملامت امیز نگاہوں سے گھورتی ہوئی کھڑکی میں ایک ٹانگ باہر کی طرف لٹکا کر بیٹھ گئی اور جھک جھک کر اس مضبوط چھڑی سے چمگادڑ اور اس کے بچوں کو کچوکے دینے لگی۔ میں وہیں کھڑا تھا، لیکن ان جانوروں کی آواز برابر سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنے کام میں مصروف رہی، حتیٰ کہ چمگادڑ تنگ آ کر بچوں کو وہیں چھوڑ پروں کو پھڑ پھڑاتی ہوئی اڑی اور سامنے کے مکانات کی دیواروں سے ٹکریں کھاتی کسی گوشے میں چھپ گئی۔ بچے بیچارے بغیر ماں کے سسکنے لگے۔ ذکیہ فوراً 10 پناہ لے آئی اور ایک بچے کو اٹھا کر چھوٹے سے پنجرے میں ڈال دیا۔ دن بھر تو وہ چمگادڑ غائب رہی، مگر شام ہوتے ہی اپنے گھونسلے میں واپس آ گئی اور بچے کو وہاں نہ پایا تو کھڑکی کے ذریعے کمرے میں گھس کر چکر کاٹنے شروع کر دیے۔ طاقچے میں پنجرا پڑا تھا، وہ بار بار پنجرے پر جپٹتی اور ناکام واپس جاتی۔ ذکیہ نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی طرح باہر نکل جاوے، لیکن وہ نہ ٹلی۔ ایک بار جب وہ پھر پنجرے پر جپٹی تو ذکیہ نے اس پر اس زور سے چھڑی کا وار کیا کہ چمگادڑ بے دم ہو کر گر پڑی اور ذکیہ نے چھڑی کی مزید ضربوں سے اسے ہلاک کر دیا۔ خدا کی قدرت، اسی رات کو ذکیہ تپِ محرقہ میں مبتلا ہو گئی اور 11ویں دن گوشہ قبر میں جا سوئی۔ مجھے اس کی موت کا بے انتہا صدمہ ہوا۔ اس واقعہ کو 18 سال گزر گئے۔ میرے والدین سفر آخرت کر چکے تھے، اب میں خود حکیم تھا۔ مجھے اپنے کام میں خاص دلچسپی تھی اور میں جڑی بوٹیوں کی تحقیقات کا بڑا شائق تھا۔ ہمارا پرانا ملازم چراغ اس کام میں میرا معاون تھا۔ چراغ مجھ سے 10 سال بڑا تھا۔ ابا نے اس کو یتیم خانے سے لے کر پرورش کیا تھا اور اسے اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے۔ یہ شخص بڑا وفادار تھا اور مجھ سے بہت محبت رکھتا تھا۔ اس وقت میری عمر 27 سال کے لگ بھگ اور چراغ کی عمر 37 سال تھی۔ میں اور چراغ اکثر نئی بوٹیوں کی تلاش میں جنگلوں اور بنوں میں مارے مارے پھرا کرتے۔ میں نے کئی نئی بوٹیاں دریافت کی جن کی عجیب و غریب خاصیتوں نے میری حکمت کو 4 چاند لگا دیے۔ اسی غرض سے ایک دفعہ میں نے جموں کا سفر کیا اور 3-4 ماہ تک اس علاقے میں نئی نئی بوٹیاں دریافت کرتا ہوا بٹوٹ تک جا پہنچا۔ چراغ اس سفر میں بھی میرے ہمراہ تھا اور میرے آرام کا بہت خیال رکھتا تھا۔ میرے پاس 3 گھوڑے تھے، جن سے ایک پر میں خود سوار ہوتا اور باقی دونوں پر سامان بار برداری لادا جاتا۔ چراغ ایک پہاڑی ملازم لچھو کے ہمراہ ہمیشہ پیدل چلا کرتا تھا۔ لچھو قصبہ روہنی کا باشندہ تھا۔
جو رام بن سے 200 میل جانب غرب ان دشوار اور پرخطر پہاڑیوں کے پیچھے تھا جن کی برفانی چوٹیاں آسمان سے ملی ہوئی نظر آتی تھیں۔ دوران سفر میں ایک دن جبکہ جڑی بوٹیوں کا ذکر ہو رہا تھا، لچھو نے مجھے بتایا کہ روہنی کے قریب جنگلوں میں ایک پودا ملتا ہے جس کی جڑ کی خوشبو سے شیر مست ہو جاتا ہے۔ پہاڑی لوگ شیر سے بچاؤ کی خاطر اکثر اس جڑ کو اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اور اس نے یہ بھی بتایا کہ موضع روہنی سے 20 میل پرے ایک قصبہ باتھری آباد ہے۔ یہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ اس گاؤں کے گرد و نواح میں روشنی دینے والے درخت پائے جاتے ہیں۔ اس درخت کو پہاڑی زون کا درخت کہتے ہیں۔ اس کی روشنی سفید اور شفاف ہوتی ہے۔ لوگ اس کی ٹہنیاں کاٹ کر گھروں میں بطور چراغ کے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس علاقہ کے غاروں میں ایک خاص قسم کی گھاس پیدا ہوتی ہے جس کو بھگویا جائے تو اس سے دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور گرد و پیش کئی گز تک دھند سی چھا جاتی ہے۔ لیکن باہر کا کوئی آدمی بھی باتھری جانا پسند نہیں کرتا کیونکہ اس گاؤں کے قریب ہی بھوتوں کا ایک قصبہ آباد ہے۔ گو ان لوگوں نے بھوتوں کی روک تھام کے لیے بہت کچھ انتظام کر رکھا ہے، پھر بھی ان کو بھوت دکھ کرتے رہتے ہیں۔ لچھو کی زبانی سے نوکے گاؤں اور اس کے عجیب و غریب پودوں کا حال سن کر مجھے سخت حیرت ہوئی۔ میں تمام دن اسی گاؤں کے متعلق سوچتا رہا۔ اس رات میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں اور چراغ ایک خوبصورت پہاڑی پر کھڑے تھے جس کے مقابل کی ایک دل فریب پہاڑی پر ایک گاؤں آباد تھا، اور ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان کھڈ میں ایک شور انگیز ندی کف اڑاتی مچلتی ہوئی گزر رہی تھی۔ اس کھڈ کے اوپر 2 پل بنے تھے۔ ایک پل گاؤں کی طرف جاتا تھا اور دوسرا ایک عالی شان مکان کے دروازے پر جا کر ختم ہوتا تھا۔ جو دوسری طرف عین کھڈ کے اوپر بنا تھا، اس مکان کا آدھا حصہ جو دمدمہ نما تھا، نہایت کاریگری سے کھڈ کی طرف بڑھا کر 2 پتھریلی چٹانوں کی چوٹیوں پر استادہ کیا گیا تھا۔ یہ چٹانیں جو اس دمدمے کے نیچے ستونوں کا کام دیتی تھی، ندی کے اس حصے میں واقع تھی جہاں پانی بہت گہرا اور مست ہاتھی کی طرح چٹانوں سے ٹکراتا ہوا جا رہا تھا۔ اس پل پر دمدمے کے قریب میری بہن زکیہ نہایت مغموم کھڑی تھی۔ اس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ نہایت عاجزی سے کہنے لگی، مشتاق مجھے بچاؤ۔ میں نے غم آلود لہجہ میں کہا، زکیہ یہ کون سی جگہ ہے اور تم یہاں کیسے آ گئی؟ اس نے کہا، میں زکیہ نہیں، میرا نام شمشاد ہے۔ اس گاؤں کو باتھری کہتے ہیں اور میں یہاں کی مظلوم رانی ہوں۔ میں اس کی مدد کو بڑھا، یک دم سخت آندھی چلی، وہ پل ٹوٹ گیا اور زکیہ کھڈ میں گر گئی، لیکن میں نے اس کے بچے کو پکڑ لیا۔ اس دہشت ناک خواب کی گھبراہٹ سے میری آنکھ کھل گئی، میری پیشانی عرق آلود ہو رہی تھی۔ میں بے قراری سے بستر پر کروٹیں بدلنے لگا، حتیٰ کہ مرغان سحر اذانوں پر اذانیں دینے لگے۔ صبح صادق کی دوشیزہ ہوائیں خیمے کے دروازے پر معصومانہ انداز سے کھیلنے لگی اور اجالے کی دیوی کی آمد پر تاریکی کے بھوت کا رنگ پھیکا پڑنے لگا۔ میں نے چراغ کو بلا کر اپنا خواب سنایا اور اسے فوراً باتھری کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم یہاں سے روانہ ہو گئے۔ ہمارا راستہ تنگ اور پیچ در پیچ تھا جو ایک پرخطر کھڈ کے کنارے ہوتا ہوا پہاڑ کی ناہموار اور ناقابل عبور چڑھائی پر جا پہنچا تھا۔ بعض گھاٹیاں اتنی دشوار گزار تھیں کہ گھوڑے اپنے پاؤں زمین میں گاڑ گاڑ کر چلتے تھے۔ ان پہاڑوں میں آمد و رفت بہت محدود تھی۔ دوران سفر میں صرف 2 دفعہ ہمیں پہاڑیوں کے وہ قافلے ملے۔ آخر 13 دنوں کی شبانہ روز صعوبتوں کے بعد ہم یہ راستہ طے کر کے روہنی کے دلکش گاؤں میں جا پہنچے۔ اس مسلسل اور کٹھن سفر کی تکان سے ہمارے بدن چور ہو رہے تھے، اس لیے کچھ دن ہم روہنی میں ٹھہرے رہے۔ پھر 1 ہفتہ کے قیام کے بعد ہم لوگ باتھری کی طرف روانہ ہوئے۔ لچھو ہمارے ساتھ جانے کو تیار نہ تھا، مگر زیادہ تقاضا کرنے پر وہ ہماری درخواست رد نہ کر سکا۔ یہ راستہ پہلے سے بھی زیادہ ناقابل گزر اور شکستہ تھا۔ بڑی دقتوں سے اسے طے کر کے دوسرے دن کہیں دوپہر کے وقت ہم لوگ ایک کھلے میدان میں پہنچے۔ سامنے ایک خوبصورت ٹیلہ تھا۔ اس دیدہ زیب میدان کو دیودار کے شاندار درخت گود میں لیے کھڑے تھے۔ آفتاب عالم تاب کی تابانیوں سے میدان کا ذرہ ذرہ کوہ نور کا ہمسر تھا۔ دھوپ اپنے پورے جوبن پر تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے متوالے جھونکے اس میدان کے حس و حشاک کی بلائیں لے رہے تھے۔ اس پرکیف منظر سے متاثر ہو کر ہم نے وہیں ڈیرے ڈال لیے اور کھانا جو پہلی منزل سے پکا کر ساتھ لائے تھے کھا کر آرام کرنے لگے۔ دوپہر کو میں اور چراغ سیر کرتے ہوئے ٹیلے پر جا چڑھے۔ دور سے ہمیں ایک عورت دکھائی دی جو چیڑ کے سائے میں بیٹھی تھی۔
یہ ایک لمبے قد کی گرانڈیل اور مضبوط مگر بوڑھی عورت تھی۔ اس کے بال بہت دراز اور بالکل سفید تھے، جن کو کھولے ہوئے وہ کنگھی کر رہی تھی۔ چراغ جھجک کر کہنے لگا، بچپن میں کہانیوں میں بڑی بوڑھیوں سے سنا کرتا تھا کہ ویران جنگلوں اور پہاڑوں میں چڑیلیں رہا کرتی ہیں جن کے بال پاؤں کی ایڑیوں تک لمبے ہوتے ہیں۔ میں اس کی ضعیف الاعتقادی پر ہنستا ہوا آگے بڑھ گیا۔ پاؤں کی آہٹ پا کر اس نے اپنے نقرئی تاروں کے سفید بال چہرے سے ہٹائے اور میری طرف دیکھا۔ پھر پہاڑی زبان میں کہنے لگی، تم لوگ کہاں کے رہنے والے ہو اور یہاں کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا، میں حکیم ہوں اور جڑی بوٹیوں کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ لیکن کیا تم اس ویرانے میں اکیلی رہتی ہو؟ اس عورت نے گہرا سانس لیا اور کہنے لگی، نہیں، میں موضع باتری کی رہنے والی ہوں جو یہاں سے 3 کوس آگے ہے۔ میرا نام فرزانہ ہے، میں بے اولاد ہوں۔ اس وجہ سے گاؤں کی کئی بے رحم عورتیں مجھے منحوس خیال کرتی ہیں اور میرے شوہر کو میرے خلاف بڑکاتی رہتی ہیں۔ میرا شوہر نبی خاں بہت سخت گیر آدمی ہے، ذرا سی بات پر مجھے بری طرح زود و کوب کرتا ہے۔ بعض اوقات اس کی سختیوں سے تنگ آ کر میں اس جنگل میں آ جاتی ہوں اور کچھ دن بعد جب اس کا غصہ سرد پڑ جاتا ہے تو واپس چلی جاتی ہوں۔ اس نے مجھے اپنے بازو اور شانے دکھائے جن پر بڑے بڑے نیلے داغ تھے۔ یہ اس کے شوہر کے وحشی پن کا ثبوت تھا۔ مجھے اس پر بڑا رحم آیا۔ وہ مجھے اپنا ہمدرد پا کر کہنے لگی، پہلے تو میں اس ظلم و ستم سے بہت گھبراتی تھی، مگر جب سے مجھے ایک رشی نے بشارت دی کہ تیرا بیٹا ایک دن گاؤں کا سردار ہوگا، تب سے مطمئن ہوں۔ گو میں جانتی ہوں کہ میری عمر بچہ پیدا کرنے کی نہیں، تاہم مجھے یقین ہے کہ رشی کی پیشن گوئی ضرور پوری ہوگی۔ فرزانہ بہت نیک دل اور با ادب عورت تھی۔ میں نے اس سے باتری کے حالات اور بوتوں کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ بے شک یہ قصبہ بوتوں کے ظلم و ستم کی اماجگاہ بنا ہوا ہے۔ اس کی وجہ موجودہ سردار کا انتہائی ظلم ہے جو اس نے گاؤں کے اصلی وارث اور اس کے حامیوں پر کیا تھا۔ پھر کہنے لگی، آج سے نصف صدی پیشتر موضع باتری ان کے کالے کالے اونچے اونچے پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں آباد تھا۔ اس گاؤں کی آبادی تقریباً 3000 نفوس پر مشتمل تھی۔ اس وقت موجودہ سردار کا چچا نعمان خان گاؤں کا حاکم تھا۔ اس سردار کو شکار کا بہت شوق تھا۔ ایک دفعہ جب وہ شکار کو جا رہا تھا، اس کا گھوڑا ایک دشوار گزار گاٹی پر سے بڑھکا اور سوار سمیت کھڈ میں گر کر ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد نعمان خان کا چھوٹا بھائی یعنی موجودہ سردار کا باپ رمضان خان یہاں کا عارضی حاکم بنایا گیا، کیونکہ متوفی سردار کا لڑکا حمدان خان صرف 1 سال کا بچہ تھا۔ پھر 13 سال بعد جب رمضان خان کا انتقال ہوا تو اس کے لڑکے سلطان خان نے، جو حمدان خان سے 5 سال بڑا تھا، حمدان خان کو زہر دے کر ہلاک کر دیا اور خود حاکم بن بیٹھا۔ اس پر حمدان خان کے حامیوں نے شورش اٹھائی تو سلطان خان نے ان کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بس اس دن سے موضع باتری پر تباہی آ گئی، یعنی تمام بے گناہ مقتولوں کی روحیں بھوت بن کر گاؤں والوں کو ستانے لگیں، اور انہی بھوتوں کی چہرہ دستیوں سے تنگ آ کر ایک درے کے راستے اپنی رعایا کے ساتھ بھاگ آیا اور پہاڑ کے اس طرف ایک جگہ موجودہ باتری آباد کیا۔ پھر اس پہاڑی درے کو ایک پتھریلی دیوار بنا کر جو کئی گز اونچی ہے بند کر دیا۔ اب یہ بھوت گاؤں میں تو نہیں آتے، لیکن جب کوئی آدمی جاتا ہے تو لاش کو قبر سے نکال کر کھا جاتے ہیں۔ میں نے کہا، فرزانہ، باتری کے لوگ مسافروں سے کیسا سلوک کرتے ہیں؟ فرزانہ کہنے لگی، بھوتوں کے ڈر سے اس طرف کوئی مسافر آتا ہی نہیں۔ البتہ کبھی کبھی کشمیری سوداگر آ کر حسین لڑکیاں سردار کے پاس فروخت کر جاتے ہیں۔ ان کے لیے سردار نے ایک مہمان خانہ بنوا رکھا ہے۔ تم حکیم اگر عمدہ دوائیاں سردار کو تحفتاً دو گے تو تمہاری بہت قدر کرے گا۔ شام کے قریب ہم لوگ فرزانہ کی معیت میں باتری کی طرف روانہ ہو کر ایسی جگہ پہنچے جہاں خواب کا سارا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے پھر گیا۔ ہم لوگ اس وقت ایک ایسی پہاڑی پر کھڑے تھے جس کے مقابل کی دوسری پہاڑی پر گاؤں آباد تھا۔ وہی ندی، وہی کھڈ، وہی 2 پل، وہی دمدمہ نما مکان جس کا آدھا حصہ کھڈ کے درمیان سنگی چٹانوں پر قائم تھا۔ میں بوچکا سا ہو کر خواب والی حسین لڑکی کی جستجو میں اس خوبصورت پل کی طرف دیکھنے لگا جو اس عمارت کے دروازے پر جا کر ختم ہوتا تھا، مگر وہاں کچھ دکھائی نہ دیا۔ فرزانہ میری بدحواسی پر بہت متعجب ہوئی۔ میں دیر تک پاگلوں کی طرح کھڑا ادھر ادھر کے مناظر دیکھتا رہا۔ شام کافی تاریک ہو جانے پر ہم باتری میں داخل ہوئے۔ لچھو اور گھوڑوں کو فرزانہ نے اپنے مویشی خانہ میں جگہ دی۔
میں اور چراغ رات کو مسجد میں سوئے۔ صبح کے وقت مسجد کے مولوی سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے اسے اپنا پیشہ اور یہاں آنے کی وجہ بتائی۔ وہ بہت خوش ہوا اور جمعہ کا دن مجھے سردار سے ملانے کا وعدہ کیا۔ اس مولوی کا نام عبدالصمد تھا۔ گاؤں میں اس کی بہت عزت تھی۔ اس کا رتبہ سردار کے دوسرے درجے پر سمجھا جاتا تھا۔ وہ ہمیں اپنے گھر لے گیا اور بہت تواضع سے پیش آیا۔ 3 دن تک ہم لوگ مولوی عبدالصمد کے مہمان رہے۔ چوتھے دن جمعہ کی نماز کے بعد اس نے سردار سے میرا تعارف کرایا۔ سردار، جس کی عمر دراصل 55 اور 60 کے درمیان تھی، 40 سال کا ایک مضبوط اور طاقتور آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس کا رنگ سفید اور نقش و نگار بدلے تھے۔ بشرے سے رعونت ٹپکتی تھی۔ میرے دل میں اس کی طرف سے نفرت پیدا ہو گئی۔ وہ میرے باتری آنے کے متعلق دیر تک گفتگو کرتا رہا۔ میں نے دوائیوں کا ایک بکس اس کو بطور نظر پیش کیا۔ اس تحفہ سے وہ اتنا خوش ہوا کہ مجھے شاہی مہمان قرار دے کر شاہی مہمان خانے میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ شاہی مہمان خانہ وہی دمدمہ نما عمارت تھی جو کھڈ کے اوپر بنی ہوئی تھی۔ خوبصورت پل اسی مہمان خانے کے دروازے پر جا کر ختم ہوتا تھا۔ بڑے دروازے کے اندر ایک کھلا صحن تھا جس کے دونوں پہلوؤں پر لمبے لمبے برآمدے تھے اور ان کے پیچھے کوٹھڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ یہ کوٹھڑیاں تعداد میں کل 24 تھیں، یعنی 12 ایک پہلو پر اور 12 دوسرے پہلو پر، اور دونوں پہلوؤں پر 6 کوٹھڑیوں کے درمیان ایک ایک بڑا کمرہ تھا۔ یہ دونوں کمرے مقفل تھے۔ مہمان خانے کے اختتام پر ایک بڑا دروازہ تھا۔ اس کے آگے ایک بہت بڑا احاطہ جس کے چاروں طرف بڑی بڑی کوٹھڑیاں تھیں۔ یہ شاہی استبل تھا۔ اس احاطہ میں زون کے درخت لگے ہوئے تھے جو فی الحقیقت رات کو روشنی دیتے تھے۔ اس مہمان خانے کی ایک کوٹھڑی میں ہم لوگ رہنے لگے۔ میں اکثر مولوی عبدالصمد کو ملنے جایا کرتا تھا۔ ایک دن دوران گفتگو میں نے عبدالصمد سے بوتوں کی روایت کے متعلق دریافت کیا۔ وہ کہنے لگا کہ بوتوں کے متعلق سب روایات سچی ہیں۔ انہی بوتوں کی وجہ سے سردار اصلی گاؤں چھوڑ کر یہاں آباد ہوا ہے، لیکن یہاں بھی قبرستان میں رات کے وقت بھوت پھرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اس نے خود ایک دفعہ ایک بھوت کو دیکھا تھا۔ یہ ہمدان خان کے مقتول حامیوں میں سے ایک کا بھوت تھا۔ اس کی زبانی یہ بھی معلوم ہوا کہ سردار پر ان مقتولوں کی ایسی لعنت پڑی ہے کہ وہ اب تک بے اولاد ہے۔ اس کی عورتیں چونکہ دوسرے ملکوں کی ہوتی ہیں جن کو بردہ فروش سردار کے پاس فروخت کر جاتے ہیں، اس لیے وہ کچھ عرصہ کے بعد محل سرا سے بھاگ جاتی ہیں، اور چند ایک جو اب اس کے پاس موجود ہیں بانج ہیں۔ میں نے کہا، کیا سردار اس بدعت کی روک تھام کے لیے کوئی انتظام نہیں کر سکتا؟ وہ کہنے لگا، وہ بھی ہر جائی ہے۔ اس کے پاس بردہ فروش ہمیشہ نئی نئی لڑکیاں لاتے رہتے ہیں۔ یہ باتیں سن کر میں بہت متعجب ہوا کیونکہ اس گاؤں کی ہر ایک بات انوکھی تھی۔ شام کا پس مردہ وقت تھا۔ افسردہ ہوائیں موسم خزاں کی آمد کا پتہ دے رہی تھیں۔ پتجھڑ سے درخت بے رونق ہو رہے تھے۔ پہاڑوں کی اودی اودی چوٹیاں سر پر غرور کو بصد شان و شوکت اٹھائے تماشائے لیل و نہار میں مصروف تھیں۔ سرمئی آسمان پر دور دور تک سفید بگلوں کی قطاریں، گھونسلوں میں پرندوں کی سوکھی پھٹ پھڑاہٹ، جنگلی گدوں کی منحوس آواز ایک ہیجانی کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ خونخوار ندی کا پانی سیاہ ناگن کی طرح اپنی زبان خارا شگاف سے پتھروں کو چھیدتا تیزی سے رواں تھا۔ ارد گرد کی فضا نہایت اداس تھی۔ میں عبدالصمد کی ملاقات سے واپس آتے ہوئے موسم کے انقلاب سے بہت متاثر ہوا اور بد دلی سے قدم اٹھاتا ہوا مہمان خانے کی طرف جا رہا تھا۔ ارادہ تھا کہ سردار سے رخصت حاصل کر کے واپس چلا جاؤں کیونکہ جاڑا بہت قریب آ گیا تھا۔ جو ہی میں نے پل پر قدم رکھا، میری نظر ایک لڑکی پر پڑی جو پل کے آخری سرے پر کھڑی تھی۔ میں جلدی جلدی پل کو عبور کر کے اس کے قریب گیا تو میرا دل دھڑکنے لگا کیونکہ یہ لڑکی بالکل ذکیہ کی ہم شکل تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ یکایک بڑے دروازے سے 2 آدمی نکلے۔ ایک آدمی جو بنسبت اپنے ساتھی کے اچھی پوشش میں تھا کہنے لگا، شمشاد، تم یہاں کھڑی ہو اور ہم تمہیں مہمان خانے میں تلاش کر رہے ہیں۔ چلو، سردی ہو رہی ہے، یہاں ٹھہرنا اچھا نہیں۔ شمشاد کے نام پر میں دوبارہ چونکا اور اپنے خواب کو الہام تصور کرنے لگا۔ لڑکی چپ چاپ متوخش نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی اندر چلی گئی اور میں دیر تک دریائے حیرت میں ڈوبا ہوا وہیں کھڑا رہا۔ جب اندر گیا تو مہمان خانے میں خوب چہل پہل تھی۔ چراغ نے مجھے بتایا کہ کشمیری سوداگر سردار کے پاس لڑکیاں فروخت کرنے آیا ہوا ہے۔ میں تمام رات سوچتا رہا کہ کس طریقے سے اس لڑکی کی مدد کی جاوے، مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ دوسرے دن فرزانہ کی زبانی معلوم ہوا کہ ان لڑکیوں میں سے جو سوداگر لایا تھا صرف 3 لڑکیاں سردار نے اپنے لیے منتخب کی ہیں،
جن میں ایک شمشاد بھی ہے، باقی ماندہ لڑکیاں گاؤں کے لوگوں نے خرید لی ہیں۔ تیسرے دن صبح کو سوداگر چلا گیا اور تمام کوٹھڑیاں خالی ہو گئی۔ گو میں بہت اداس تھا، مگر واپسی کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ اس الہامی خواب کے زیر اثر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ شمشاد کو ایک نہ ایک دن میری مدد کی ضرورت ہوگی۔ کچھ دن بعد سخت سردی پڑنے لگی، برف باری بھی شروع ہو گئی، ہر طرف برف کے انبار دکھائی دینے لگے، ندی کا پانی یخ بستہ ہو کر رہ گیا۔ میں اور چراغ جو اتنی سردی کے عادی نہ تھے، رات دن اندر پڑے رہتے۔ خدا خدا کر کے موسم بہار کا آغاز ہوا، ہوا میں تراوت اور خوشگواری پیدا ہونے لگی۔ بلند پہاڑ جو آج سے چند دن پہلے بگلا بنے ہوئے تھے، سفید نقاب اتار کر سیاہ دیووں کی صورت اختیار کرنے لگے۔ برف آہستہ آہستہ پگھل رہی تھی، ندی نالوں کی گنگناہٹ اور پرندوں کے شیریں گیت کائنات میں نئی زندگی کا پتہ دینے لگے۔ ایک دن صبح کو جب چراغ نے دروازہ کھولا، فرزانہ سہمی ہوئی اندر آئی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ میں نے اس کے خوف و ہراس کی وجہ دریافت کی تو وہ کہنے لگی، آج میں نے ایک گہری سازش کا پتہ لگایا ہے جو آپ لوگوں کے خلاف ہو رہی ہے۔ میں نے تعجب سے کہا، میرے خلاف سازش؟ وہ کہنے لگی، ہاں سنیے، آج رات کو جب کہ میں اپنی کوٹھڑی میں بخیر سو رہی تھی، آہٹ پا کر بیدار ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر باہر جا رہا ہے۔ چونکہ ہمارے گاؤں میں رات کے وقت کوئی آدمی گھر سے باہر نہیں نکلتا، اس لیے یہ بات غیر معمولی تھی۔ میں نہ رہ سکی اور دل کڑا کر کے دبے پاؤں اس کے تعاقب میں روانہ ہو گئی۔ وہ سیدھا سردار کے محل کی طرف گیا اور پچھواڑے کی طرف چھوٹے سے دروازے پر اس نے ایک خاص قسم کی دستک دی۔ دروازہ فوراً کھل گیا اور وہ اندر چلا گیا۔ اندر زون کی روشنی ہو رہی تھی۔ میں نے سراہوں سے دیکھنا شروع کیا۔ دروازہ کھولنے والا شخص سردار سلطان خان تھا۔ وہ نہایت مزاحمل دکھائی دیتا تھا۔ سردار کہہ رہا تھا، دونوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ نبیہ مصر تھا، ایک ہی دن دونوں کو ٹھکانے لگانا لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کر دے گا۔ ان دونوں میں کم از کم 1 مہینے کا وقفہ ضرور ہونا چاہیے۔ اس پر سردار نے کہا، اچھا 2-3 دن کے اندر ایک کو تو ٹھکانے لگاؤ۔ نبیہ کہنے لگا، یہ بھی اتنی جلدی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ندی میں ابھی پانی بہت کم ہے، تقریباً 10-15 دن تک پانی زور پکڑے گا۔ سردار مضطرب ہو کر کہنے لگا، دن تو بہت ہیں لیکن خیر مجبوری ہے۔ اچھا تم اس کل کو درست کر رکھو۔ نبیہ نے بہت بہتر کہا اور سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ میں اس سے پہلے آ کر جھوٹ موٹ خراٹیں لینے لگی۔ فرزانہ کی باتوں سے صداقت کی بو آتی تھی، لیکن بار بار مجھے خیال آتا کہ ہمیں ٹھکانے لگانے میں سردار کا کیا فائدہ ہے۔ اس بات کو تقریباً 1 ہفتہ گزرا تھا۔ جمعہ کی نماز کے بعد سردار نے مجھے حکم دیا کہ مہمان خانے کی مرمت ہونے والی ہے، اس لیے اپنی کوٹھڑی خالی کر کے پل کی دوسری طرف اس خوبصورت جھونپڑے میں چلے جائیں جو انہی دنوں میں تمہارے لیے بنوایا گیا ہے۔ اس حکم سے ہمارے شبہات اور بھی مضبوط ہو گئے، مگر ہمیں مجبور مہمان خانہ خالی کر کے اس جھونپڑے میں جانا پڑا۔ اب ہم لوگ فرزانہ کی رائے کے مطابق دن بھر تو اسی جگہ رہتے، لیکن رات کو ایک محفوظ جگہ چلے جاتے۔ یہ ایک جھونپڑی تھی جو گاؤں سے پرے ویران جنگل میں خوفناک درے کے قریب واقع تھی۔ یہ جھونپڑی اسی رشی کی تھی جس نے فرزانہ کو بشارت دی تھی کہ تیرا بیٹا ایک دن گاؤں کا سردار ہوگا۔ رشی کی موت کو کئی سال گزر چکے تھے، تاہم جھونپڑی اچھی حالت میں تھی۔ فرزانہ کا معمول تھا کہ وہ ہر روز صبح کے وقت جا کر جھونپڑی کو صاف کرتی اور جہاں رشی بیٹھا کرتا تھا اس جگہ کو پھولوں سے سجاتی، پھر دروازہ مقفل کر کے واپس آ جاتی۔ اسی طرح ہمیں 6 دن گزر گئے۔ ایک دن صبح کے وقت میں نے یہ خبر سنی کہ ان لڑکیوں میں سے جو بردہ فروش لائے تھے، ایک لڑکی تاج نامی سردار کے محل سرا سے بھاگ گئی ہے۔ سردار نے اس کی تلاش میں مختلف راستوں پر سوار دوڑائے، پھر بھی اس لڑکی کا کچھ پتہ نہ ملا۔ آخر دوسرے دن باتری سے 2 کوس پرے ندی کے بہاؤ پر پانی میں سے کسی شخص کو ایک حاملہ عورت کی لاش ملی، جس کی کھال پتھروں کی ریگڑ سے ادھڑ چکی تھی۔ شناخت ہونے پر معلوم ہوا کہ لاش تاج کی ہے۔ اس لڑکی کی دردناک موت پر دفعتاً میرے دماغ میں روشنی پیدا ہوئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سازش جو سردار اور نبیہ کر رہے تھے، ناحق ہم نے اپنے سے منسوب کی۔ وہ اس کی مظلوم عورتوں کے خلاف تھی، کیونکہ نبیہ کی گفتگو سے ظاہر تھا کہ وہ کسی کو ندی میں پھینک کر ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے فرزانہ پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ وہ کہنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سردار کی تمام عمروں میں صرف یہی 2 عورتیں باور ہوئی تھیں، یعنی ایک تاج اور دوسری شمشاد۔ سردار کی تمام امیدیں انہی سے وابستہ تھیں۔ اس صورت میں وہ تاج کو کیسے نقصان پہنچا سکتا تھا؟ فرزانہ کے منہ سے شمشاد کے حاملہ ہونے کا سن کر میں چونک اٹھا۔ میں نے چلا کر کہا، فرزانہ ضرور اب دوسری موت شمشاد کی واقع ہوگی۔
فرزانہ کہنے لگی وجہ؟ میں نے کہا وجہ یہی ہے کہ وہ حاملہ ہے۔ وہ ظالم ہمیشہ اپنی مظلوم عورتوں کو جو حاملہ ہوتی ہیں ہلاک کر کے مشہور کر دیتا ہے کہ وہ بھاگ گئی، حالانکہ ان راستوں سے ایک عورت کا اکیلے فرار ہونا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ فرزانہ نے کہا آگے تو جو عورتیں غائب ہوتی رہیں وہ حاملہ نہ تھیں۔ میں نے کہا تمہیں کیا معلوم، وہ ان کو ابتدائی ایام میں ہی ہلاک کروا دیتا ہوگا۔ اب چونکہ یہ حالات موسم سرما میں رونما ہوئے ہیں، جس وقت کہ ندی کا پانی منجمد تھا، اس لیے اس کام کو جلدی انجام نہ دے سکا اور حمل ظاہر ہو گیا۔ میرے سمجھانے سے فرزانہ بھی قائل ہو گئی اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ ضرور شمشاد کو بچانے کی کوئی تدبیر کرے گی۔ وہ آج کل اپنے شوہر سے روٹھ کر آئی ہوئی تھی اور ہمارے پاس ہی رہتی تھی۔ دوسرے دن صبح سویرے وہ باہر نکل گئی اور تمام دن غائب رہی۔ رات کو جب ہم سونے کی تیاری کر رہے تھے واپس آئی، اس کے چہرے پر فاتحانہ تبسم تھا۔ میں نے کہا کہو فرزانہ سارا دن کہاں رہی؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنے لمبے کرتے کی آستین سے کسی پودے کے بیج نکال کر میرے سامنے رکھ دیے۔ میں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ وہ کہنے لگی یہ ایک قسم کا زہر ہے جس کے کھانے سے آدمی 3 دن تک مردہ رہتا ہے۔ یہ میں شمشاد کے لیے لائی ہوں، اس کے ذریعے اس کو مردہ بنایا جاوے گا اور بعد میں اسے بھوتوں کے آنے سے پیشتر قبر سے نکال کر آپ راتوں رات فرار ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا تجویز تو بہت اچھی ہے، مگر اس پر یا اس کے بچے پر کہیں اس کا مضر اثر نہ پڑے۔ فرزانہ کہنے لگی یہ بالکل بے زر چیز ہے، اگر اس کو کوئی نقصان پہنچا تو میں ذمہ دار ہوں۔ دوسرے دن ان بیجوں کو پیس کر صفوف بنایا گیا اور ایک پڑیا میں باندھ کر فرزانہ نے پاس رکھ لیا اور کہنے لگی کہ محل سرا میں میری ایک رشتہ دار لڑکی ملازم ہے، آج میں اس کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کروں گی۔ وہ محل سرا کی طرف چلی گئی۔ شام کے بعد جب وہ واپس آئے تو کچھ گھبرائی ہوئی سی تھی۔ آتے ہی کہنے لگی آقا دوا میں نے شمشاد کو پلوا دی ہے اور یہ کام تو ہمارے حسب منشا ہو جائے گا، مگر اس کام میں عجلت کر کے میں نے بڑی غلطی کی، کیونکہ ہمیں اس سے قبل اس کے لیے کوئی محفوظ جگہ تلاش کر لینی چاہیے تھی جہاں اس کو بھوتوں کے آنے سے پیشتر قبر سے نکال کر لے جاتے۔ میں نے کہا اب بھی کافی وقت ہے، ابھی جا کر انتظام کر لیں گے۔ فرزانہ کہنے لگی کیا اس وقت قبرستان جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا ہاں، اس وقت کیا ڈر ہے؟ فرزانہ کہنے لگی وہاں تک پہنچتے ہمیں بہت دیر ہو جائے گی اور بھوتوں سے بچ کر ہم واپس نہیں آ سکیں گے۔ آج گاؤں میں ایک عورت مر گئی تھی، اس کی لاش پر بے شمار بھوت جمع ہو رہے ہوں گے۔ میں چونکہ بھوت پریت کا معتقد نہ تھا اور ان لوگوں کی روایات کو یہ حقیقت نہ سمجھتا تھا، میں نے لاپرواہی سے کہا میں دیکھوں گا ان بھوتوں کی کیا اصلیت ہے۔ در حقیقت یہ کوئی بندر قسم کا جانور ہوگا جو میری بندوق کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ میں نے بندوق کندھے پر رکھی اور زون کی لکڑی جیب میں ڈال اکیلا چل کھڑا ہوا۔ مجھے اس طرح جاتے دیکھ کر چراغ بھی چپ چاپ میرے ساتھ ہو لیا۔ جب ہم گاؤں والے پل پر پہنچے تو فرزانہ بھی ہانپتی کانپتی ہم سے آ ملی۔ ہم لوگ خاموشی سے گاؤں کے باہر مولوی عبدالصمد کے مکان کی طرف جا کر ایک گھاٹی پر سے گزرتے ہوئے قبرستان میں داخل ہوئے۔ چاند کی 6 تاریخ تھی۔ وہاں درخت اس کثرت سے اگے تھے کہ ان کے سایہ سے قبرستان بے حد تاریک ہو رہا تھا۔ آسمان ابر آلود تھا، چاند کبھی کبھی بادلوں سے نمودار ہوتا اور گھنے درختوں کی شاخوں میں سے اس کی دھیمی روشنی قبروں پر پڑ کر نہایت بھیانک سما پیش کرتی۔ قبرستان کے ایک کونے میں جہاں درخت قدرے کم گنے تھے ایک احاطہ بنا ہوا تھا جس میں ایک پہلو پر 2 کوٹھڑیاں تھیں۔ فرزانہ نے مجھے بتایا کہ وہ شاہی قبرستان ہے۔ ہم لوگ اس احاطے میں داخل ہوئے، کوٹھڑیاں کھول کر دیکھی۔ ایک کوٹھڑی میں قبر کھودنے کے اوزار اور 2 لکڑی کے خالی تابوت رکھے تھے۔ دوسری کوٹھڑی میں ایک ایسی چارپائی پڑی تھی جس پر میت رکھی جاتی تھی۔ یہ چارپائی والی کوٹھڑی ہمارے کام کے لیے بہت موزوں تھی۔ اسے فرزانہ نے صاف کیا اور فیصلہ یہ ہوا کہ کل شمشاد کو رات بھر یہیں رکھا جائے گا، صبح کے قریب رشی کی جھونپڑی میں لے جائیں گے اور تیسرے دن یعنی اس کے ہوش آنے پر یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ اس تجویز کو مکمل کر کے ہم لوگ احاطہ سے نکلے۔ جب ہم اس نئی قبر کے قریب پہنچے جس میں آج نئی میت دفن کی گئی تھی تو فرزانہ میرا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچنے لگی۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ سرگوشی سے کہنے لگی دیکھو اس نئی قبر کے پاس کیا چیز ہے۔ یکلخت بادل پھٹ گیا اور چاند کی پھیکی بے رونق روشنی شاہوں سے چھن کر قبر پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ 4-5 عجیب ساتھ کے آدمی قبر کو پنجوں سے کھود رہے ہیں۔ شاید ان لوگوں نے میری آواز سن لی، یہاں چاند کی روشنی میں ہمیں دیکھ لیا۔ ان میں سے ایک اپنا کام چھوڑ کر ہماری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے ایک ہاتھ میں بندوق سنبھال لی اور دوسرے ہاتھ میں زون کی لکڑی پکڑ کر اسے دیکھا۔
اوف! میرے سامنے 5-6 گز کے فاصلے پر ایک لاش جس کی آنکھیں بے نور اور ڈراؤنی تھیں، جس کے سر کے بال کھڑے تھے، جس کے دانت ہڈیوں کی طرح باہر نکلے ہوئے تھے اور جسم لکڑی کی طرح اکڑا ہوا تھا، اپنے استخوانی پنجے پھیلائے ہماری طرف آ رہی تھی۔ میں فطرتاً دلیر واقع ہوا ہوں، مگر یہ ہولناک منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ زون کی لکڑی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ عین اس وقت فرزانہ کا ہاتھ اونچا ہوا، اس نے کچھ چیز اس لاش کی طرف زور سے پھینکی۔ فوراً ہمارے اور اس کے درمیان سیاہ دھند چھا گئی۔ فرزانہ ہم دونوں کو گھسیٹتی ہوئی احاطے کی طرف لے گئی۔ مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم لوگ اس کے اشارے پر اندھا دھند دوڑتے ہوئے احاطہ میں داخل ہوئے اور 4 پائی والی کوٹھڑی میں پہنچ کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ چراغ نیم بے ہوش سا ہو رہا تھا۔ میری حالت بھی بہت بری تھی، مگر فرزانہ کی طبیعت بالکل برقرار تھی۔ تمام رات ہم نے دم ساد کر اس کوٹھڑی میں گزاری اور صبح کی روشنی نمودار ہونے پر لرزتے ہوئے وہاں سے نکلے اور سہمے ہوئے اس نئی قبر کو دیکھنے کے لیے بڑھے۔ قبر درمیان سے شق تھی اور ارد گرد گیلی مٹی کے تودے لگے تھے اور لاش غائب تھی۔ خوف و ہراس سے پہلے ہی ہماری زبانیں گنگ ہو رہی تھیں۔ اب قبر کی حالت دیکھ کر ہمارے رہے سہے حواس بھی گم ہو گئے۔ قبر اژدہا کی طرح منہ کھلے ہوئے تھی اور بوتوں کے پاؤں کے نشان نمناک زمین پر صاف نظر آتے تھے۔ ہم لوگ لڑکھڑاتے ہوئے قبرستان کی یاس امیز بھیانک فضا سے نکل کر گھاٹی پر چڑھے اور بہت بری حالت میں گھر لوٹ آئے۔ راستے میں ہم نے ایک آدمی سے سنا کہ سردار کی رانی شمشاد آج رات فوت ہو گئی ہے۔ جھونپڑی میں آتے ہی میں اور چراغ بے دم ہو کر گر پڑے۔ فرزانہ بھی گو سہمی ہوئی تھی، لیکن ہماری طرح دہشت زدہ نہ تھی۔ وہ قہوہ تیار کر کے لائی اور مجھے تسلی دینے لگی۔ میں نے فرزانہ سے پوچھا کہ ہم لوگ رات کو اس بو سے کیوں کر بچے۔ وہ کہنے لگی ہمارے ملک میں ایک قسم کی گھاس پیدا ہوتی ہے جس کے بھگونے سے دھند چھا جاتی ہے۔ ہمارے گاؤں کے لوگ اس گھاس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ چنانچہ جب میں رات کو آپ کے ساتھ گئی تو گھاس میرے پاس موجود تھی۔ پھر میں نے آپ کے دوائیوں کے بگ سے ایک بوتل لی اور اس میں پانی بھر کر ساتھ رکھ لیا۔ رات بھر میں خوف کی وجہ سے سو نہ سکا۔ صبح کے قریب نیند آ گئی اور دوپہر ڈلے آنکھ کھلی۔ اب میری طبیعت درست تھی۔ چراغ بھی کافی دیر سو چکا تھا اور مطمئن معلوم ہوتا تھا۔ فرزانہ نے مکی کی موٹی موٹی روٹیاں اور گھی لا کر ہمارے آگے رکھا۔ ہم نے خوب سیر ہو کر کھایا اور رات کی مہم کے لیے تیار ہو گئے۔ فرزانہ نے پتہ لگایا تھا کہ شمشاد کو دفنا دیا گیا ہے۔ شام قریب تھی۔ آفتاب کا چراغ ہستی ان قریب گل ہونے والا تھا۔ درختوں کے سائے غیر معمولی لمبے ہو کر سورج کی زرد اور مرجھائی ہوئی کرنوں میں متحرک تھے۔ پہاڑ غولے بیابانی کی طرح کھڑے تھے۔ رات کی آمد کے ساتھ ہی ہمارے حوصلے بھی پست ہوتے جا رہے تھے، مگر کوئی پرسرار طاقت ہمیں قبرستان کی طرف کھینچ رہی تھی۔ جب ہم لوگ شاہی قبرستان کے احاطہ میں داخل ہوئے تو سورج کی آخری ٹمٹماتی ہوئی کرن بھی غائب ہو گئی اور افق پر طریق بادل چھا گئے۔ فرزانہ کہنے لگی یہ بادل ہمارے لیے بہت مفید ہیں، ہمیں ابھی سے اپنا کام شروع کر دینا چاہیے تاکہ شام تاریک ہونے سے پہلے ہی شمشاد کو نکال لیا جائے۔ ہم تینوں کدالے لے کر قبر کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ آدھا گھنٹہ میں ہم نے شمشاد کو تابوت سے نکال لیا۔ فرزانہ کہنے لگی خلاف امید یہ کام بہت جلد ہو گیا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ شمشاد کو اسی وقت رشی کی جھونپڑی میں پہنچا دیا جائے۔ یہ کوٹھڑی زیادہ محفوظ نہیں، مبادہ بود کو نیا گل کھلائیں۔ فرزانہ کا مشورہ معقول تھا، چنانچہ میں نے شمشاد کو کندھے پر اٹھا لیا اور گھاٹی کو عبور کر کے جنگل کی طرف بڑھنے لگا۔ 1 گھنٹہ تک ہم اس جھونپڑی میں پہنچ گئے۔ ابھی ہم اندر داخل ہوئے ہی تھے کہ رم جم میم برسنا شروع ہوا۔ ہم نے دروازہ ایک آہنی کھٹکے کے ساتھ اندر سے بند کر لیا اور شمشاد کو گھاس کے بستر پر لٹا دیا گیا۔ میں اپنے کپڑوں کا ایک جوڑا ساتھ لایا تھا۔ فرزانہ نے کفن اتار کر اسے میرے کپڑے پہنا دیے۔ ہم لوگ اپنی کامیابی پر سرور تمام رات جاگتے رہے۔ صبح کو فرزانہ کہنے لگی تم اپنی جائے اقامت پر واپس چلے جاؤ، میں یہاں شمشاد کے پاس رہوں گی، تم رات کو میرے لیے کھانا لے کر آ جانا۔ بادر کھل کر مطلع صاف ہو چکا تھا۔ ہم گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ فرزانہ کچھ دور تک ہمارے ساتھ آئی۔ ہم جھونپڑی سے تقریباً 300 گز کے فاصلہ پر آئے ہوں گے کہ وہ فوراً رک گئی اور حیرت سے زمین کی طرف دیکھنے لگی۔ اس جگہ مٹی بہت چکنی اور نرم تھی۔ اس پر بہت سے بے ڈنگے پاؤں کے نشانات تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی لاش کے قدموں کے نشان ہیں۔ ہم خوفزدہ ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ فرزانہ کہنے لگی ضرور کفن کی بو پر بھوت ادھر آئے ہیں، مگر بارش کی وجہ سے جھونپڑی کو نہیں دیکھ سکے۔ میں نے مضطرب ہو کر کہا اب کیا کیا جائے؟
وہ سوچ میں پڑ گئی اور کچھ دیر کے بعد کہنے لگی، ان اونچے پہاڑوں میں مجھے ایک غار معلوم ہے۔ یہ غار بہت بڑا اور محفوظ ہے۔ اس میں داخل ہو کر اگر اس کے چھوٹے سے دہانے پر پتھر چن دیے جائیں تو باہر سے کوئی ان کو نہیں ہٹا سکتا۔ اس لیے آج شمشاد کو سر شامی وہاں پہنچا دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ میں نے دریافت کیا وہ غار یہاں سے کتنی دور ہے؟ وہ کہنے لگی، یہاں سے کوئی کوس بھر کے فاصلے پر ہوگا۔ اگر آپ چاہیں تو ابھی چل کر دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا ضرور۔ وہ دوڑتی ہوئی گئی اور جھونپڑی کا دروازہ مقفل کر کے ہمارے آگے آگے چل دی۔ جنگل کے کناروں پر گھومتے ہوئے ہم لوگ پہاڑ کے دامن پہ پہنچے۔ یہ زمین سنگلاہ اور راستہ ناہموار تھا، مگر تعاون کرہن اس غار تک جا ہی پہنچے۔ واقعی یہ غار محفوظ، اندر سے وسیع اور صاف ستھرا تھا۔ ایک طرف بڑی بڑی سلیں پڑی تھی جو غار کا منہ بند کرنے کے لیے بہت موزوں تھی۔ غار اندر سے اس قدر لمبا تھا کہ اس کا دوسرا سرا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے کہا، فرزانہ یہ غار کہاں ختم ہوتا ہے؟ فرزانہ نے لاعلمی ظاہر کی، اس لیے میں اور چراغ زون کی لکڑی ہاتھ میں پکڑے غار کا معائنہ کرنے لگے۔ تقریباً 2 فرلانگ چلنے کے بعد راستہ اتنا نیچا ہو گیا کہ ہمیں جھک کر چلنا پڑا۔ ہمارے سامنے کسی زمین دوز آبشار کے گرنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ ہماری پنڈلیوں تک پانی آ پہنچا تھا۔ آگے پانی کے گہرا ہونے کا خطرہ تھا، تاہم ہمیں اطمینان ہو گیا کہ اس طرف سے کسی قسم کا خطرہ نہیں، اور ہم واپس لوٹ آئے۔ فرزانہ تو شمشاد کے پاس چلی گئی اور ہم دونوں اپنی جھونپڑی میں آ گئے۔ گھر پہنچ کر میں نے غسل کیا اور کپڑے تبدیل کر کے سردار کے پاس جھوٹی تعزیت کو گیا۔ دوپہر کے قریب وہاں سے واپس آیا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ 4 بجے کے قریب بیدار ہوا۔ ساتھ لے جانے کا ضروری سامان فراہم کر کے میں اور چراغ وقت کا انتظار کرنے لگے۔ خدا خدا کر کے دن ختم ہوا۔ سورج گوشہ مغرب میں روح پوش ہونے والا تھا کہ ہم لوگ اس طرف چل کھڑے ہوئے۔ شام کے پہلے ستارے نے جب آسمان کی کھڑکی سے جھانکا تو ہم جھونپڑی تک پہنچ چکے تھے۔ فرزانہ نے سامان و خردونو سنبھالا۔ میں اور چراغ باری باری شمشاد کو کندھے پر اٹھاتے غار کی طرف روانہ ہوئے اور نہایت پھرتی سے راستہ طے کر کے منزل مقصود تک جا پہنچے۔ غار بہت تاریک ہو رہا تھا، جس کو زون کی بہت سی ٹہنیوں سے روشن کرنا پڑا۔ پھر دہانے کو سلوں سے بند کر کے ہم نے با اطمینان خاطر کھانا کھایا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہم تینوں رات کو باری باری جاگ کر شمشاد کی حفاظت کریں گے۔ پہلے 3 گھنٹے چونکہ چراغ کی باری تھی، میں اور فرزانہ بے فکر سو گئے۔ ہمیں سوئی کوئی 1 گھنٹہ گزرا ہوگا کہ یک لخت ایک جگر خراش چیخ سنائی دی۔ میں اور فرزانہ تڑپ کر اٹھ بیٹھے تو چراغ بے ہوش پڑا تھا۔ ہمیں خیال ہوا شاید اسے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ میں اسے دیکھنے کے لیے جھکا ہی تھا کہ فرزانہ بھی الو کی طرح چیخنے لگی۔ میں نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے منہ پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، لب خشک ہو رہے تھے اور لرزہ بر اندام غار کے اندرونی حصے کی طرف اشارہ کر کے بے تحاشا چیخ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ آہ معبود! ایسا جگر پاش اور حوصلہ شکن نظارہ میرے پیش نظر تھا کہ خوف سے مجھ پر بجلی سے گر گئی۔ انتہائی دہشت سے میرے ہاتھ پاؤں مفلوج ہو کر رہ گئے اور گلا خشک ہو کر بند ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ 4-5 انسانی لاشیں، جن کی شکلیں مسخ شدہ اور بے حد ڈراؤنی تھیں، غار کے اندرونی حصے سے نکل کر ہماری طرف آ رہی ہیں۔ فرزانہ کی چیخیں اب بند ہو چکی تھی، وہ بے حس و حرکت پڑی تھی۔ میں اسی بدحواسی میں اٹھا، مرتعش ہاتھوں سے بندوق اٹھائی اور ایک لاش کی پیشانی کا نشانہ باندھ کر داغ دی۔ گولی ٹھیک نشانہ پر بیٹھی۔ اس لاش کا آدھا سر اڑ گیا، مگر وہ بدستور بڑھ رہی تھی، حتیٰ کہ لاشیں بالکل قریب آ گئیں۔ بڑی ہوئی مایوسی اور بے بسی سے میرا دل بیٹھ رہا تھا۔ میں دیوار کے سہارے کھڑا ہو گیا۔ فوراً میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہوا کہ کوئی ٹھنڈی ٹھنڈی چیز سخت میرے بدن سے مس ہوئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اور چراغ ایک بڑے وسیع ہال میں پہلو با پہلو ایک چٹائی پر پڑے تھے۔ چراغ کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے اور وہ ابھی غشی کی حالت میں تھا۔ کمرے میں زون کی روشنی ہو رہی تھی۔ ایک طرف بڑے سے گول دائرہ کی صورت میں دھیمی دھیمی آگ جل رہی تھی۔ اس دائرہ کے درمیان ایک پلنگ بچھا تھا جس پر ایک لڑکے کی لاش پڑی تھی۔ یہ لاش بالکل تازہ معلوم ہوتی تھی۔ لاش کے قریب ایک سفید ریش بوڑھا آدمی اس کی طرف ٹکٹکی باندھے کھڑا تھا۔ اس لاش کو دیکھ کر مجھے وہ غار والا منظر یاد آ گیا۔ میرے جسم میں جرجری سی ہوئی اور ایک کپ کپاتی ہوئی چیخ نما آواز میرے منہ سے نکل گئی۔ میری آواز پر وہ بوڑھا پلٹا اور آگ کا دائرہ پھاند کر میرے قریب آ کھڑا ہوا، اور میں نے بے سوچے سمجھے چیخ کر کہا، اے شاہ جنات ہم پر رحم کر۔ بوڑھا نرمی سے کہنے لگا، خوف نہ کرو، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، تم بالکل محفوظ جگہ پر ہو۔ اس کے بعد اس آدمی نے دوسرے کمرے سے ایک پیالہ دودھ کا لا کر مجھے دیا، جس کے پینے سے میرے بدن میں کچھ توانائی آ گئی
اور میں اٹھ کر ستون کے سہارے بیٹھ گیا۔ وہ بوڑھا میرے قریب بیٹھ کر کہنے لگا، میاں مشتاق۔ میں اس کی زبانی اپنا نام سن کر سناٹے میں آ گیا، مگر وہ کہنے لگا، حیرانی کی کوئی وجہ نہیں، فرزانہ کی زبانی تمہارا نام اور وہ سب قصہ جس کی وجہ سے تم مصیبتوں میں مبتلا ہوئے سن چکا ہوں۔ پھر آہ سر بھر کر کہنے لگا، میں سردار سلطان خان کا بدقسمت چچا ہوں۔ میرا نام نعمان خان ہے اور یہ جگہ باتری کا قدیم گاؤں ہے جہاں تم اس وقت بیٹھے ہو۔ یہ باتری کا قلعہ ہے۔ آج سے 50 سال پیشتر میں یہاں کا حاکم تھا۔ مجھے شکار کا بے حد شوق تھا۔ ایک دفعہ شکار کے موقع پر جب میں گھوڑے پر سوار ہو کر ایک کھڈ کے کنارے پر سے گزر رہا تھا تو ایک ملازم نے مجھے دھکا دے کر کھڈ میں پھینک دیا۔ کئی دن بعد جب ہوش آیا تو اپنے آپ کو ایک سادھو کی کٹیا میں پایا۔ کچھ عرصہ تک میں اسی کٹیا میں صاحب فراش رہا۔ سادھو نے میری بہت خدمت کی اور اسی کی کوششوں سے میری جان بچ گئی۔ جب میں بالکل تندرست ہو گیا تو اس سادھو کے ذریعے معلوم ہوا کہ میری جگہ اب میرا چھوٹا بھائی رمضان خان میرے لڑکے حمدان خان کے زمانہ نابالغی تک یہاں کا حاکم قرار پایا ہے، اور میری بابت گاؤں میں یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ نعمان خان کی روح بھوت بن گئی ہے، کیونکہ میری لاش نہ ملنے سے میرے بھائی کو میری طرف سے اندیشہ تھا۔ مجھے بھائی کی شقاوت قلبی سے سخت صدمہ ہوا۔ مجھے اس سے بہت محبت تھی، لیکن اس کا یہ سلوک دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا اور میں حکومت کا خیال ترک کر کے اس سادھو کے پاس رہنے لگا۔ یہ سادھو ایک زبردست عامل تھا۔ اس کے علاوہ اسے علم طب میں بھی کمال حاصل تھا۔ اس کی ہم نشینی میں مجھے بھی اس کے علوم و فنون کی خواہش پیدا ہوئی، اور اس کی شاگردی میں رہ کر چند سال کے عرصے تک میں بھی زبردست عامل بن گیا۔ میری ظاہری موت سے 13 سال بعد میرا بھائی رمضان خان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت میرے لڑکے حمدان کی عمر 14 سال کی تھی اور رمضان خان کا لڑکا 20 سال کا تھا۔ یہ لڑکا اپنے باپ سے بھی زیادہ سنگ دل ثابت ہوا۔ اس نے حمدان خان کو زہر دے دیا اور اس کے حامیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس خبر سے دنیا میری نظروں میں اندھیر ہو گئی۔ میں چاہتا تو سلطان خان سے سخت انتقام لیتا، مگر میں نے اسے نقصان پہنچانا پسند نہ کیا۔ ان دنوں میں اور سادھو لاشوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش میں ان پر عمل کیا کرتے تھے، اس لیے میں اپنے لڑکے کی لاش کو بھی قبر سے نکال لایا۔ چنانچہ یہ لاش جو سامنے پلنگ پر پڑی ہے اسی لڑکے حمدان خان کی ہے، اور یہ 40 سال کی پرانی لاش اب تک تازہ معلوم ہوتی ہے۔ آخرکار کئی سال کی تگ و دو کے بعد ہمیں صرف اتنی قدرت حاصل ہوئی کہ ہم لوگ مردہ لاشوں سے اپنی دماغی قوت کے ماتحت خدمت لینے لگے، یعنی جس کام کا ہم خیال کرتے لاشیں فوراً ہمارے عمل کے زور سے وہ کام انجام دینے لگتی۔ لیکن ہم چاہتے تھے کہ لاشوں میں اصلی روحیں ڈال کر انہیں زندہ کیا جائے، اس لیے ہم نے اپنا عمل باقاعدہ جاری رکھا، اور جب کبھی کوئی آدمی گاؤں میں مر جاتا تو ہم اپنے تخیل کے ذریعے ان خدمتگار لاشوں کو حکم دیتے اور وہ مردہ قبر سے نکال کر ہمارے پاس لے آتی۔ ابتدا میں جن لاشوں کو ہم نے معمول بنایا ان میں زیادہ تر حمدان خان کے حامیوں کی لاشیں تھیں۔ جب ان لاشوں کی تعداد بڑھ گئی تو ان کی رہائش اور اپنے عمل کے لیے ہمیں کسی وسیع عمارت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس لیے غور و خوض کے بعد ہم دونوں نے یہ طے کیا کہ ان لاشوں کو 1 گھنٹہ کے لیے باتری کے گلی کوچوں میں کھلم کھلا پھرنے کا حکم دیا جاوے تاکہ وہ لوگ ڈر کر گاؤں خالی کر دیں۔ چنانچہ جب ان لاشوں کو ہم نے اپنی قوت متخیلہ کے ماتحت وہاں جانے کا حکم دیا تو وہ بلا دڑک گاؤں میں داخل ہو گئی۔ جب گاؤں کے لوگوں نے ان لاشوں کو دیکھا ان کے اوسان خطا ہو گئے، کئی لوگ خوف سے مر گئے اور کئی اپنے مکانوں میں چھپ گئے۔ سلطان خان اتنا خوف زدہ ہوا کہ اپنی رعایا سمیت گاؤں خالی کر کے بھاگ گیا اور ایک درے کو جو یہاں سے قریب ہے عبور کر کے دوسری طرف نیا باتری آباد کر لیا اور درے کو ایک نہایت بلند سنگی دیوار بنا کر بند کر دیا۔ اس طرح میں نے یہ قلعہ اور گاؤں اس سے جیت لیا۔ جب یہ لوگ یہاں سے ہجرت کر گئے تو ہمیں اپنے عمل کے لیے نئی لاشوں کے حاصل کرنے میں بہت دقت ہونے لگی، لیکن بہت جلد ہم نے ایک ایسا راستہ تلاش کر لیا جو ایک پایاب ندی کے زمین دوز منبع کے قریب سے ہوتا ہے۔ یہ ایک وسیع غار میں کھلتا ہے اور نئی باتری کا قبرستان بھی اس جگہ سے صرف 1 میل بھر کے فاصلے پر تھا۔ اب ہمیں اپنے کام میں بہت سہولت ہوئی۔ ہم لوگ اس خفیہ راستے ان لاشوں کو قبرستان میں بیچ دیتے جو نئی قبر سے مردہ نکال کر لے آتی۔ اب وہ سادھو مر چکا ہے۔ دنیا میں میری صرف یہی آرزو ہے کہ انسان کی فرار شدہ روحیں
دوبارہ تن حاکی میں داخل کرنے میں کامیابی حاصل کروں، تاکہ اپنی زندگی ختم ہونے سے پہلے ایک بار اپنے لڑکے کو زندہ دیکھ سکوں۔ گو مجھے اس لگاتار کوشش کے باوجود ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی، مگر امید واسق ہے کہ ایک دن میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ پرسوں یہ لاشیں ایک تابوت کھود کر لائیں۔ تابوت میں صرف شاہی خاندان کے لوگ ہی رکھے جاتے ہیں، اس لیے تابوت کو دیکھ کر میرا دل دھڑکنے لگا، لیکن جب تابوت کا ڈھکنا اٹھایا تو تابوت خالی تھا۔ میں سوچنے لگا کہ لاش کہاں جا سکتی ہے۔ مجھے یہ معمہ حل کرنے کی جستجو ہوئی، اس لیے میں نے لاشوں کو حکم دیا کہ اس تابوت کی آرام گاہ میں سونے والا جہاں کہیں ہو لے آؤ، اور اگر اس کام میں کوئی مزاحمت کرے تو اس کو بھی پکڑ لاؤ۔ چنانچہ جب تم لوگ غار میں پناہ گزین تھے تو یہ لاشیں شمشاد کی تلاش میں باتری جانے کے لیے اس غار سے گزری، اور شمشاد کے علاوہ تم لوگوں کو بھی جو بے ہوش تھے اٹھا لیں۔ لیکن شمشاد نے ان لاشوں کو نہیں دیکھا، اور نہ ان لاشوں کا اس کو کچھ علم ہے۔ وہ یہی سمجھتی ہے کہ تم لوگ اسے یہاں لائے ہو۔ میں نے اس کو ایک ایسے آرام دہ کمرے میں رکھا ہے جہاں ان لاشوں کا گزر نہیں۔ وہ اس وقت ہوش میں ہے اور بہت کمزور ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ چراغ کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ ہم دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ ہوش میں آ چکا تھا، مگر بے چینی سے سر کو ادھر ادھر پٹک رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ اتنا خوفزدہ ہوا کہ اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر پھوٹ کر نکلنے لگی۔ میں حیران تھا کہ کیا معاملہ ہے۔ یکایک اس نے میرے سر کی طرف اشارہ کیا۔ نعمان خان کہنے لگا، وہ تمہارے بالوں سے جو رات کو غار والا خوفناک سین دیکھنے سے بالکل سفید ہو چکے تھے ڈر رہا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ ہم لوگ محفوظ ہیں، اور بتایا کہ خود اس کے بال بھی میری طرح سفید ہیں، جس کی وجہ رات والا انتہائی صدمہ ہے۔ اس کے بعد نعمان خان سے اس کا تعارف کرایا، اور نعمان خان والا قصہ بیان کر کے اسے بھوتوں کی اصلیت سے آگاہ کیا۔ نعمان خان نے ہمیں اپنے قلعے کے ایک گوشہ میں نہایت آرام دہ کمرہ رہنے کو دیا۔ اس کمرے کے دروازے ہم نے اندر سے بند کر لیے اور اطمینان سے سو گئے۔ دوپہر کو دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو نعمان خان کھڑا تھا۔ وہ ہمیں شمشاد کے پاس لے گیا۔ فرزانہ نے اس کو ہماری خدمت گزاری سے آگاہ کر رکھا تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور دیر تک میرا شکریہ ادا کرتی رہی۔ دوسرے دن نعمان خان نے مجھے کہا کہ تم لوگوں کی زبانی یہ سن کر سلطان خان اپنی حاملہ بیویوں کو نبی خان کے ہاتھوں ہلاک کروا دیتا ہے۔ میں بہت متعجب ہوں۔ نبی خان کو میری خدمت گار لاشیں گرفتار کر کے لے آئی ہیں، اور میں اس کے بیان لینے والا ہوں۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چل سکتے ہو۔ میں نے کہا، کیا وہ لاشیں بھی وہیں ہوں گی؟ نعمان خان کہنے لگا، ہاں وہ تو ہر وقت وہیں رہتی ہیں، اس دن صرف تمہاری خاطر ان کو ہٹایا گیا تھا۔ ہم دونوں ان خوفناک لاشوں کے تصور سے گھبرا گئے۔ نعمان خان ہمیں جز بز دیکھ کر کہنے لگا، اگر تم لاشوں سے خوف کھاتے ہو تو تمہیں ایسی جگہ بٹھا سکتا ہوں جہاں سے تم سب کچھ دیکھ سکو اور اس کی باتیں سن سکو۔ چنانچہ وہ ہمیں قلعہ کے اوپر ایک برج میں لے گیا، جس میں نیچے اترنے کے لیے پتھر کا ایک تنگ زینہ بنا ہوا تھا۔ اس زینہ کے ذریعے ہم ایک گیلری میں اتر گئے۔ یہ چھت کے ساتھ ملی ہوئی جالی دار گیلری اس بڑے ستون کے ارد گرد بنائی گئی تھی جو ہال کمرے کے درمیان ایستادہ تھا۔ نعمان خان چلا گیا اور ہم دونوں لکڑی کی ایک نشست پر بیٹھ کر دیکھنے لگے۔ ہال کمرہ اس وقت ہمارے قدموں کے نیچے تھا۔ نبی خان اس ستون کے قریب ایک چٹائی پر بے ہوش پڑا تھا، اور لاشوں کی ایک جماعت سامنے والی دیوار کے ساتھ پشت لگائے کھڑی تھی۔ آگ کا دائرہ برابر جل رہا تھا۔ اتنے میں نعمان خان ہال میں داخل ہوا۔ نبی خان کو بے ہوش پا کر اس نے کوئی دوا اس کے منہ میں ٹپکائی، جس کے اثر سے وہ فوراً ہوش میں آ گیا۔ اس نے سر اٹھا کر چاروں طرف دیکھا اور لاشوں کی جماعت دیکھ کر چیخیں مارنے لگا۔ نعمان خان تہمکانہ لہجہ میں بولا، اس چیخو پکار سے کچھ فائدہ نہیں۔ اگر جان کی امان چاہتے ہو تو جو میں دریافت کروں سچ سچ مجھے بتاؤ۔ نبی خان ہکلا کر کہنے لگا، آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ نعمان خان نے کہا، میں نے سنا ہے کہ سلطان خان اپنی عورتوں کو جو حاملہ ہو جاتی ہیں تمہارے ہاتھوں قتل کروا دیتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ نبی خان کام کر کہنے لگا، ہاں بالکل سچ ہے۔ نعمان خان بولا، وہ ایسا ظالمانہ فعل کیوں کرتا ہے؟ نبی خان نے جواب دیا، اس کو کسی نجومی نے کہا تھا کہ تمہارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کی پیدائش کے بعد تم جلدی مر جاؤ گے۔ اس غرض سے سردار نے کھڈ کے اوپر ایک مہمان خانہ بنوا رکھا ہے جس میں آمنے سامنے 2 ہال کمرے ہیں۔ ان 2 کمروں کے درمیان ایک زمین دوز خفیہ کمرہ کھڈ کی خوفناک گہرائی پر بنایا گیا ہے۔ اسی خفیہ کمرے میں ایک عجیب و غریب کل لگی ہوئی ہے۔ ان کمروں میں سے ایک تو قتل گاہ ہے اور دوسرے میں اس کل والے کمرے میں جانے کا خفیہ راستہ ہے جو انگیٹھی میں ایک کمانی دبانے سے کھلتا ہے۔ جو کمرہ قتل گاہ کا کام دیتا ہے اس میں ایک مسحری ہے۔ یہ مسحری جو پتھر کی معلوم ہوتی ہے دراصل لکڑی کے 2 تختے ملا کر بنائی گئی ہے۔
اس پر شیر کی خوبصورت کھال اس صفائی سے منڈی ہوئی ہے کہ بالکل دو حصوں کا نشان دکھائی نہیں دیتا۔ ان دو تختوں کے نیچے زنجیر لٹک رہی ہے۔ کل کا ہینڈل دبانے سے تختے جدا ہو جاتے ہیں اور اس پر سونے والا تخت سرائے میں گر کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ سردار جب اپنی کسی عورت کی جان لینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے آدھی رات کو پل کی سیر کے بہانے لے کر محل سرا کے پچھلے دروازے کے ذریعے مہمان نہانے میں آ جاتا ہے۔ یہاں وہ اس لڑکی کو ایک خاص قسم کی شراب پلاتا ہے جس سے وہ گہری نیند سو جاتی ہے۔ اس کے بعد سردار اس کو مسہری پر لٹا کر الو کی طرح آواز نکالتا ہے۔ میں جو پہلے ہی اس کی آواز پر کان لگائے بیٹھا ہوتا ہوں، جٹ مشین کا ہینڈل دبا کر اس لڑکی کو کھڈ میں گرا دیتا ہوں۔ اس طرح وہ فوراً ہلاک ہو کر پانی میں بہہ جاتی ہے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ یہ باتیں سن کر غیظ و غضب سے نعمان خاں کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہنے لگا، خدا کی قسم میں سلطان خاں کو قید کر کے اس ظلم کا خاتمہ کر دوں گا، وہ ہرگز حکومت کے قابل نہیں۔ ایک دن نعمان خاں میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے سلطان خاں کی گرفتاری کے لیے لاشوں کو بھیجا ہے مگر وہ ابھی تک نہیں آیا، کیونکہ نبی خاں کی گمشدگی سے خوف کھا کر گاؤں کے لوگوں نے جگہ جگہ اللہ لگا رکھے ہیں۔ ایسی حالت میں ان لاشوں کے جل جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے ابھی کچھ دن انتظار کروں گا۔ ہمیں اس غیر آباد قلعے میں آئے 1.5 مہینہ ہو گیا۔ ایک دن صبح کو فرزانہ نے ہمیں شمشاد کے فرزند پیدا ہونے کی خوشخبری دی۔ ہم فوراً بچہ کو دیکھنے گئے۔ نعمان خاں پہلے ہی وہاں موجود تھا اور بچہ کو دیکھ کر نہال ہو رہا تھا۔ پرشکوہ پہاڑوں سے رونما ہونے والا آفتاب اپنی رنگین کرنوں سے اس کے چہرے کو شادمانی کی جلا دے رہا تھا۔ ویران گاؤں کے کھنڈروں میں رونق و برکت جھلک رہی تھی۔ کائنات کی ہر ایک چیز ہنستی ہوئی معلوم ہوتی تھی اور ہم سب کے دل مسرت سے بھرپور تھے۔ تھوڑی دیر بعد نعمان خاں چلا گیا مگر ہم دونوں تمام دن وہیں رہے۔ شمشاد بخار میں مبتلا تھی اور میں اس کا علاج کرتا رہا۔ شام کے وقت میں فرزانہ کو ضروری ہدایات دے کر چراغ کے ہمراہ اپنی جائے قیام کی طرف روانہ ہوا۔ جب ہم صدر دروازے کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ لاشوں کی ایک پوری جماعت دروازے میں داخل ہو رہی ہے۔ ان میں سے 2 لاشوں کے کندھوں پر ایک بڑا سا بنڈل تھا۔ ہم دونوں گھبرا کر ایک طرف ہٹ گئے اور وہ جماعت سیدھی حال میں چلی گئی۔ میں نے چراغ سے کہا، چلو گیلری سے جا کر دیکھیں کہ اس بنڈل میں کیا چیز ہے۔ چنانچہ ہم گیلری پر چڑھ گئے۔ آتشی دائرہ بدستور جل رہا تھا۔ نعمان خاں اپنے لڑکے کی لاش پر عمل کرنے میں مصروف تھا۔ ستون کے قریب لاشوں نے اپنا بوجھ اتارا اور کپڑوں میں لپٹی ہوئی چیز کو کھول دیا۔ یہ سردار سلطان خاں تھا جس کو ان لاشوں نے چٹائی پر ڈال دیا اور خود ساری جماعت سامنے والی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ ہم انتظار میں تھے کہ دیکھیں چچا بھتیجا کی ملاقات کس طرح ہوتی ہے اور اس ملاقات کا ان دونوں پر کیا اثر ہوتا ہے، لیکن نعمان خاں اپنے کام میں اس قدر منہمک تھا کہ اسے اس کارروائی کا کچھ علم نہ ہوا۔ سلطان خاں کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ وہ ابھی تک غشی کی حالت میں تھا، لیکن کچھ دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو انگڑائی لے کر ستون کے سہارے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے اس کی نظر اپنے چچا پر پڑی جو اپنے لڑکے کی لاش کے پاس کھڑا اس پر عمل کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تک اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر کسی فوری جوش سے گونسا تان کر حملے کی نیت سے اٹھا، مگر جب اس کی نظر سامنے دیوار کے ساتھ کھڑی ہوئی لاشوں پر پڑی تو لڑکھڑا کر گر پڑا۔ آنکھیں پتھرا گئیں اور رنگ جو پہلے زرد تھا نیلا ہو کر مرجھا گیا۔ اس کی گناہ گار روح اس کے جسم سے علیحدہ ہو چکی تھی۔ نعمان خاں اب تک ان واقعات سے بخیر اپنے عمل میں مصروف تھا۔ دفعتاً لڑکے کی لاش میں زندگی کے آثار ظاہر ہونے لگے اور وہ یک آنکھیں کھول کر اسے حشمناک نگاہوں سے گورنے لگا۔ پھر وہ یکدم اٹھا اور بھوکے شیر کی طرح اس پر جھپٹا اور اپنی انگلیاں بوڑھے کے گلے میں پیوست کر دی۔ یہ حالت دیکھ کر فوراً ایک خیال بجلی کی طرح میرے دماغ میں گھوم گیا۔ میں نے اوپر سے چلا کر کہا، یہ فتح ایک مکمل شکست ہے۔ تمہارے بیٹے کے جسم میں سلطان خاں کی روح داخل ہو گئی ہے۔ اس نے میری آواز سن لی اور پھٹی پھٹی ہوئی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یک سلطان خاں کی لاش دیکھ کر سارا معاملہ اس کی سمجھ میں آ گیا۔ اب وہ گلا چھڑانے کی ناکام جدوجہد چھوڑ کر لاشوں کی جماعت کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا۔ یہ نظریں بے معنی نہ تھی، وہ ان کو دشمن پر ٹوٹ پڑنے کا حکم دے رہا تھا۔ یک لخت لاشیں آگ کا دائرہ پھاند کر پل پڑی اور لڑکے کی لاش کی تکہ بوٹی کر دی، لیکن اس کی انگلیاں بدستور بڈھے کے گلے میں جکڑی رہیں اور وہ مردہ ہو کر فرش پر گر گیا۔ نعمان خاں کے مرنے سے لاشوں کی قوت زائل ہو گئی اور وہ بھی سوکھے تنکوں کی طرح اوندھی گر گئی۔ ہم اس ناگہانی واقعہ سے سہم گئے۔ اچانک آگ کے شعلے بھڑکے۔ اب ہمیں خطرے کا احساس ہوا۔ جب لاشوں نے آگ کا دائرہ پھاندا تو ان کے کفنوں میں آگ لگ گئی۔
جن کے جلنے سے آگ ہال کی چٹائیوں اور دوسری چیزوں تک پہنچ گئی۔ تمام کمرہ دھواں دار ہو گیا۔ ہم بمشکل وہاں سے جان بچا کر بھاگے۔ شمشاد کے کمرے کی طرف آگ تیزی سے پھیل رہی تھی۔ ہم فوراً اس طرف دوڑے، ان کو وہاں سے نکال لیا۔ آنن فانن آگ ہر طرف پھیل گئی، شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ ہم شمشاد اور اس کے بچے کو اٹھا کر یہاں سے بھاگے اور زون کی ٹہنی کی مدد سے اس کھو میں داخل ہوئے جس میں سے ندی نکل رہی تھی۔ جب ہم زمین دوز منبع کے قریب گئے تو ایک طرف ہمیں ایک اونچا اور لمبا سرنگ نما راستہ دکھائی دیا۔ اس میں کمر کمر تک پانی تھا، جس میں ہم کافی دیر چلتے رہے اور بدقت تمام اس راستے کو ختم کر کے اس غار میں پہنچے جہاں سے ہمیں لاشیں پکڑ کر لے گئی تھیں۔ ہم لوگ پانی میں شرابور تھے۔ شمشاد کو بھی، جسے پانی سے بچانے کی ہم نے بہت کوشش کی تھی، بھیگ چکی تھی۔ وہ پہلے ہی بخار کی حالت میں تھی۔ بھیگ جانے سے اس پر نمونیا کا زبردست حملہ ہوا۔ اس وقت نہ کوئی دوا میرے پاس تھی، نہ علاج کا کوئی دوسرا ذریعہ۔ اس کی حالت بگڑنے لگی اور رات کے آخری حصہ میں وہ جاں بحق ہو گئی۔ ہمیں اس کی دردناک موت سے بہت قلق ہوا اور صبح کے وقت میں بصد حزن و ملال مولوی عبدالصمد کے پاس گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ میں نے وہ تمام واقعات جو دیکھے اور سنے اس کے گوش گزار دیے۔ اتفاقاً وہ جمعہ کا دن تھا۔ مولوی عبدالصمد نے مجھے تسلی دی۔ نماز جمعہ کے بعد اس نے گاؤں والوں کو، جو اپنے سردار کی گمشدگی پر ہراساں تھے، یہ قصہ سنایا۔ بچہ ان کے سامنے لایا گیا۔ سردار کی حسرت ناک موت سے ان لوگوں کو ایک گونا رنج تو ہوا، مگر بوتوں کے خاتمہ کی خوشخبری اور بچے کے دیکھنے سے سب مطمئن ہو گئے اور سپہر کو شمشاد کو دفن کر دیا گیا۔ بچے کا نام شمشاد خان رکھا گیا اور اس کے سن بلوغت تک مولوی عبدالصمد عارضی حاکم اور بچے کا اتعلیق مقرر ہوا اور فرزانہ رشی کی پیشن گوئی کے مطابق ننھے سردار کی ماں بنائی گئی۔ شمشاد کی موت سے میرا دل اچاٹ ہو گیا تھا، اس لیے جلد ہی ہم لوگ وہاں سے چلے۔ اب مجھے ان لوگوں کے متعلق کچھ معلوم نہیں، البتہ میرے سفید بال اب بھی اس اندوناک واقعہ کی یاد دلاتے رہتے ہیں۔ یہ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی کہانیوں کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ شکریہ۔